گاڑی آ کر اولڈ ہوم کے سامنے رکی اور عاقب نے اپنے والد سے کہا، ابو آئیے اتر جائیں، یہ آپ کا گھر آ گیا۔ عاقب کے والد ندیم صاحب گاڑی سے اترتے ہیں اور بہو بیٹا بھی دونوں باہر آ جاتے ہیں۔ ندیم صاحب حیرانی سے کہتے ہیں، بیٹا یہ تو اولڈ ہوم ہے، یہ میرا گھر تھوڑی ہے۔ عاقب نے کہا، جی ابو، آج سے یہی آپ کا گھر ہے۔ ندیم صاحب رنجیدہ ہو کر بولے، پر میں یہاں کیوں رہوں گا؟ میرا اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گا، تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا، میں کسی اولڈ ہوم میں نہیں رہوں گا۔ بہو نے تیز لہجے میں کہا، کیوں نہیں رہیں گے؟ مطلب اب آپ کی عمر ہو گئی ہے، آپ ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، آئے دن ہمارے گھر میں پارٹیاں ہوتی ہیں اور آپ کو ہمیشہ ہماری محفلوں سے مسئلہ رہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی آپ سے پریشانی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ہمیں روکے یا ٹوکے۔ ویسے بھی جب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہاں آپ کو اپنی عمر کے لوگ ملیں گے، آپ کا ان سے میل جول ہوگا اور آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔ یہاں آپ کو ساری سہولتیں بھی ملیں گی، پھر آپ کیوں ہمارے ساتھ رہ کر ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہیں؟ ندیم صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا، بہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹی کی طرح مانا ہے اور بیٹی کی طرح ہی پیار دیا ہے، مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ تم ایسا کہو گی۔ بہو نے تلخی سے کہا، بس کیجیے بابا جی، دیکھا ہے میں نے آپ نے مجھے کتنا بیٹی کی طرح مانا ہے۔ آکے بولا، ابو کمی کوئی نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ آپ ہی نے کہا تھا میری شادی اس سے کرو، اب میں اپنی بیوی کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا، نہ ہی اسے ناراض کر سکتا ہوں، اور ویسے بھی آپ کو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ندیم صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچپن سے آج تک تم جو کچھ بھی ہو سب میری محنت اور قربانی کی وجہ سے ہو۔ میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا، پالا پوسا، اپنی ساری جائیداد بھی تمہارے نام کر دی، بھلا اس سے زیادہ ایک باپ کیا کر سکتا ہے؟ عاقب نے طنزیہ انداز میں کہا، ایسا بھی کیا بڑا کر دیا آپ نے؟ جو کیا وہ تو ہر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، چیزوں کو ہمیشہ احسان جتانے کے طور پر نہ گنو، یہ سب والدین اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ ندیم صاحب اپنے بیٹے اور بہو کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور افسردہ سی آواز میں کہا، بیٹا میں تم لوگوں کے بغیر جی نہیں پاؤں گا، پلیز مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ عاقب جھنجھلا کر بولا، بس ابو بہت ہو گیا، ہمیں اور بھی کام ہے۔ اس نے گاڑی سے ابو کا بیگ نکال کر زبردستی ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے۔ ندیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر اولڈ ہوم کے اندر چلے گئے۔ ایک دن ندیم صاحب کے پرانے دوست کی بیٹی ثنا اولڈ ہوم کے سامنے سے گزر رہی تھی، وہ وہاں اپنے کسی جاننے والے سے ملنے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ندیم صاحب پودوں کو پانی دے رہے ہیں، وہ آگے بڑھی، سلام کیا اور کہا، انکل آپ یہاں، آپ کسی سے ملنے آئے ہیں کیا؟ ندیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ روتے ہوئے بولے، نہیں بیٹی میں ملنے نہیں آیا، بلکہ یہیں رہتا ہوں۔ پھر انہوں نے بہو اور بیٹے کا سارا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ انہیں یہاں چھوڑ گئے اور اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر ثنا کا دل بھر آیا، وہ بولی، انکل جی آپ فکر نہ کریں، وہ گھر آپ کا ہے اور ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ وہ ندیم صاحب کو اپنے گھر لے آئی، وہاں ندیم صاحب اپنے پرانے دوست سے ملے، انہوں نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور انہیں اپنے پاس ہی رہنے کا کہا۔ ثنا بھی انہیں والد جیسا مان کر عزت اور پیار دینے لگی۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ ادھر عاقب کو اپنے گھر کا خالی کرنے کا نوٹس موصول ہوا۔ نوٹس دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور چلایا، گھر خالی کرنے کا نوٹس، یہ کس نے بھجوایا؟ وہ غصے میں بینک آفس جا پہنچا، وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ ثنا وہیں آفس میں کام کرتی ہے۔ عاقب حیرانی سے اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا۔ عاقب غصے میں بولا، آپ نے یہ نوٹس کیوں بھیجا؟ آپ ایک بار چیک تو کر لیتی کہ گھر کس کے نام ہے۔ ثنا نے سکون سے جواب دیا، میں نے ساری معلومات لے لی ہیں اور اچھی طرح چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو نوٹس بھیجا ہے، اور یہ نوٹس بالکل درست ہے۔ یہ گھر آپ کا نہیں ہے، اور جس کا گھر ہے وہ اب نہیں چاہتا کہ آپ یہاں رہیں۔ عاقب نے تیزی سے کہا، یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے؟ اتنے میں ثنا نے آفس میں ندیم صاحب کو بلا لیا اور کہا، اگر آپ اس گھر کے مالک ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ ندیم صاحب آگے آئے اور کہا، یہ گھر میرا ہے اور میں نے ابھی تک یہ تمہارے نام نہیں کیا، میں جب چاہوں جسے چاہوں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں اور جب چاہوں نکال بھی سکتا ہوں۔ عاقب اور اس کی بیوی گھبرا کر بولے، ابو جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قانون کہتا ہے کہ باپ کی جائیداد کے اوپر بچوں کا حق ہوتا ہے۔ ندیم صاحب تلخ لہجے میں ہنسے اور کہا،
واہ، یہ تو اچھا ہے کہ تمہیں حق کے بارے میں پتہ ہے کہ والدین کی جائیداد پر اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اولاد کا والدین پر بھی کوئی فرض ہوتا ہے؟ حق معلوم ہے تو فرض بھی معلوم ہونا چاہیے نا؟ پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بے شک اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن تب جب والدین اپنی خوشی سے دیں۔ لیکن تم جیسے بچے جو والدین کا دل دکھاتے ہیں، انہیں جیتے جی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں، ان کے لیے تو بہتر ہے کہ اولاد نہ ہو۔ سچ ہے، آج تمہاری ماں زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی اور تمہاری یہ حرکت دیکھتی تو بہت رو دیتی۔ بہتر یہی ہوا کہ وہ اس دکھ کو دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا کہ کوئی اولاد اپنی والدین کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی بہو ندیم صاحب کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، ابو جی مجھے معاف کر دیجیے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ پر آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ آپ نے مجھے بیٹی کی طرح مانا ہے، پھر آج کیا ہو گیا؟ ندیم صاحب نے غصے اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کی طرح مانا، لیکن تم نے مجھے کبھی باپ کا احترام نہیں دیا۔ جو تم نے کیا ہے شاید ہی دنیا کی کوئی بیٹی اپنے والد کے ساتھ ایسا کرتی۔ تم تو میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہو اور بیٹے کو انتہائی سخت نظروں سے دیکھا۔ بہو اور بیٹا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے رہے، لیکن ندیم صاحب کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ وہ کہنے لگے، نوٹس کے مطابق مجھے 10 دن کے اندر یہ گھر خالی چاہیے، اور آج کے بعد میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جسے چاہوں رکھوں اور جسے چاہوں نکال دوں۔ بہو اور بیٹا روتے رہ گئے اور ندیم صاحب وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں وہ اپنے دوست کے گھر پہنچے تو ثنا نے کہا، انکل جی وہ دونوں اب آپ سے معافی مانگ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ رہنے کو بھی تیار تھے، کیوں نہ آپ اپنا غصہ چھوڑ دیں؟ ندیم صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم میرا خون نہیں ہو، لیکن جو کچھ تم نے میرے لیے کیا وہ حقیقی بیٹی سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ میرا اپنا خون جس نے مجھے ایک اجنبی سے بھی زیادہ دکھ دیا ہے، مجھے اس پر افسوس ہے۔ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی، لیکن عاقب اور اس کی بیوی سے میرا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا، مگر اتنا طے ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا، نہ انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہمیں کبھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے والدین کا دل اس قدر ٹوٹ جائے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اولاد سے بہتر تھا بے اولاد ہونا۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین کو ہم پر فخر ہو اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم ان کی وجہ سے خوش ہیں، نہ کہ ان کی زندگی میں زخم بن کر رہیں۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔